إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز المكرم اور محترم دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماں بہنوں بیٹی اور خواتین اسلام، آپ جانتے ہیں کہ آج شعبان کی 25 تاریخ ہے اور آج سے ٹھیک 4 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد ایک مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اگر یہ شعبان کا مہینہ 29 دن کا ہوا تو مبارک مہینہ بدھ کے دن شروع ہو جائے گا، اور اگر یہ مبارک مہینہ 30 دن کا ہوا جیسا کہ کیلنڈر میں ہے تو پھر مبارک مہینے کا آغاز جمعرات کے دن سے ہوگا۔ تو جو مہینہ آنے والا ہے وہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے امت مسلمہ پر مہمان بن کے آ رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے اس مہمان کی قدر کرے گا اور اس مہمان کا احترام کرے گا۔ جب وہ اللہ کی طرف سے آنے والے مہمان کا اکرام کرے گا تو اللہ رب العزت تو اور بھی اکرم الاکرمین ہے، سب سے زیادہ اکرام کرنے والا ہے، سب سے زیادہ عزتوں سے نوازنے والا ہے، سب سے زیادہ کرامت اور عزت دینے والا ہے۔ آپ اللہ رب العزت کے مہمان کی قدر کریں گے، اللہ آپ کی اور زیادہ قدر کریں گے۔ آپ اس مہمان کا اکرام کریں گے، اللہ آپ کا اور اکرام کرے گا، اللہ آپ پر اور احسانات کی بارش کرے گا، اللہ آپ پر اور نعمتیں نازل فرمائے گا۔ لیکن بد نصیب ہے وہ انسان کہ جس کی زندگی میں یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے لیکن یہ دیگر مہینوں کی طرح آئے گا، چلا جائے گا اور اس کی زندگی میں کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا، تو اس سے بڑا بدبخت انسان کو نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آنے والے مہینے کے حوالے سے اپنے صحابہ اکرام کو بشارت دیا کرتے تھے، خوشخبریاں دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں، اپنے صحابہ اکرام کو بشارت دیتے تھے
اس مبارک مہینے کی آمد کے حوالے سے، اور آپ فرماتے تھے قد جاءکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، شہر مبارک، جس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور برکت کس چیز کا نام ہے؟ برکت سے مراد بہت بڑی خیر ہے، یعنی اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی خیر ملنے والی ہے اللہ کے ماننے والوں کو، خیر و برکت نصیب ہونے والی ہے اللہ کے ماننے والوں کو۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اشترط اللہ علیکم صیامہ، اس مبارک مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ فرض کیے ہیں۔ دیگر مہینوں کے 11 مہینوں میں سے کسی مہینے کے روزے اللہ نے فرض نہیں کیے۔ نفلی روزے آپ جب چاہیں جتنے چاہیں رکھ سکتے ہیں، نہ رکھیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس آنے والے مبارک مہینے کے روزے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پہ فرض کیے ہیں۔ اور تیسری خصوصیت ہے کہ تفتح فی ابواب الجنہ، اس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وتغلق فی ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی خصوصیت ہے کہ وتغل فیہ الشیاطین، اس میں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور پانچویں خصوصیت یہ کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مبارک مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات آئے گی کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اور افضل۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو شخص اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا تو وہ شخص حقیقت میں وہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہو گیا، ہر قسم کی خیر و بھلائی سے محروم ہو گیا۔ اس سے بڑا بدقسمت اور بد نصیب انسان کوئی نہیں جو اس مبارک رات کی خیر سے محروم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دلوں میں اس طرح شوق پیدا کیا کرتے تھے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے، لہذا اے اللہ کے بندو تم اپنے آپ کو تیار کر دو، کمر بستہ ہو جاؤ اور تیاری کر لو۔ جس طرح ایک کسان نے کسی فیسٹیول کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے، تاجر حضرات فیسٹیول کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں اور پہلے سے وہ جمع تفریق کر لیتے ہیں، پلس مائنس حساب کر لیتے ہیں کہ ہم نے اتنا اس فیسٹیول میں خرچ کرنا اور اتنا کمانا ہے۔ لیکن اہل ایمان کو بھی چاہیے تو اس فیسٹیول کے لیے، یہ جو نیکیاں کمانے کا موسم بہار ہے اور اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، اس کے لیے پہلے سے تیاری کریں، کمر بستہ ہو جائیں کہ ہم نے اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرنی، اور ہم نے سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر توبہ کر کے ہم نے اپنے گناہوں کو مٹوانا اور بخشوانا ہے، اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ بخشش کا مہینہ بھی ہے اور اللہ کی رحمت کا مہینہ بھی ہے۔ تو اللہ کے بندے، اللہ کے بندوں کے دلوں میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے، بلبلہ پیدا کرنے کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مہینے کی آمد کے حوالے سے اس کی خصوصیات گنوایا کرتے تھے جو بھی میں نے ذکر کی تھی۔ آج اگر ہم جائزہ لیں تو اس مبارک مہینے کے استقبال کے حوالے سے لوگوں میں کئی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ لوگوں کے بڑی تعداد وہ ہے جو اس مبارک مہینے کی تیاری اور اس کے استقبال کے لیے آج انہوں نے بازاروں، مارکیٹوں اور جمعیات کا رخ کر رکھا ہے، اور رمضان آفرز کے نام سے جو تقریباً ہر جمعیہ اور ہر مارکیٹ اور ہر بازار کے اندر لگائی جاتی ہے، لوگ جاتے ہیں ان بازاروں، جمعیات اور مارکیٹوں میں اور اس قدر زیادہ خرچ کرتے ہیں، اس قدر زیادہ وہ چیزوں کی خرید کرتے ہیں کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ آنے والا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ،
اور آپ دیکھیں جا کے جمعیات کے اندر، مارکیٹوں اور بازاروں کے اندر کتنا رش لگا ہوا ہے. چونکہ رمضان آفت لگی ہوئی ہے، تو اگر عام روٹین کے اندر ایک بندہ ایک ٹرالی بھرتا ہے تو آج کل کے دنوں کے اندر وہ 2-2 3-3 ٹرالیاں بھر کے لے کے جا رہا ہے. اور عام دنوں کے اندر اگر ایک بندہ آدھی ٹرالی لیتا تو وہ آج پوری ٹرالی کھول کر کے بھر کے لے جا رہا ہے، کیونکہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کھانے پینے کا مہینہ ہے. خصوصی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں جو پورا سال نہیں بنائی جاتی، وہ اس مہینے کے اندر بنائی جاتی ہیں. میرے بھائیوں، ایک تو یہ قسم ہوئی جو اس مہینے کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھ کر اپنے فریزر اور اپنے گھروں کے اندر رکھے ہوئے فریز بھر دیتے ہیں مہینہ شروع ہونے سے پہلے، اور پھر پورا مہینہ خوب کھانے پینے کے انتظامات اور پروگرام چلتے ہیں. اور دوسری قسم ان بدبخت لوگوں کی ہے کہ جو اس مبارک مہینے کے حوالے سے پہلے سے یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ میں نے اس مہینے کے اندر فلاں فلم دیکھنی ہے اور فلاں سیریل، فلاں نام کا جو ڈرامہ ہے وہ دیکھنا ہے، کیونکہ آپ کو بورڈ لگے ہوئے ملتے ہیں روڈوں کے اوپر مسلسلات رمضانی ہے. رمضان کے حوالے سے سیریل، ڈرامے، یا آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بھی ایک مہم چل رہی ہے. چنانچہ لوگ پروگرام بناتے ہیں کہ میں نے یہ ڈرامہ بھی دیکھنا ہے، یہ فلم بھی دیکھنی ہے، اور میں نے فلاں چیز بھی دیکھنی ہے، فلاں چیز بھی دیکھنی ہے. کھیل کود کے اور بے حیائی اور بغیرتی کے عجیب عجیب پروگرام چل رہے ہیں، ان کے لیے بھی پلاننگ کی جاتی ہے. اور تیسری طرف کچھ ہم جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے، ہم جیسے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہو، آدھا پارہ، 1 پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارہ، ہو سکتا ہے ہم روزانہ پڑھتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ ہم صبح و شام کے اذکار بھی روزانہ پابندی سے پڑھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم نماز اشراق اور نماز چاند بھی پڑھتے ہیں. لیکن آنے والے مبارک مہینے کے حوالے سے ہماری پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک عام مہینہ آیا ایسے ہی عام مہینہ آنے والا ہے. جیسے ہم پہلے نمازیں پڑھتے تھے ویسے اس میں بھی نمازیں پڑھیں گے، جیسے ہم پہلے تلاوت کرتے تھے اس میں بھی تلاوت کریں گے. عام مہینے کی طرح یہ مہینہ بھی آتا ہے چلا جاتا ہے اور کوئی تبدیلی نہیں. میرے بھائیوں، لیکن ایک ایسی قسم کی ہے لوگوں کی جو آنے والے مبارک مہینے کے حوالے سے پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے اس مبارک مہینے کے اندر ایسے ایسے کام کرنے ہیں جو ہم پہلے نہیں کرتے تھے. اللہ رب العزت سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی خاطر، اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کی خاطر، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر اشک ندامت بہانے کے لیے اور آنسو بہانے کے لیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اور اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے آپ کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے ناموں کو اس لسٹ میں لکھوانے کے لیے جو لسٹ روزانہ رمضان کے مبارک مہینے کی ہر رات میں کھلا کی جاتی ہے اور اس میں جہنم سے آزادی حاصل کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے ذکر کی اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول ليله من شهر رمضان، جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے، سفلت الشیاطین ومرضت الجن، شیطانوں کو اور سرکش قسم کے جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا. وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا. وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے. کیا کہتا ہے وہ پکارنے والا؟ کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ. یہ ہے آخری قسم جس کی میں نے بات کی تھی، نمازی، نماز پڑھنے والوں کی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کی، ذکر اذکار کرنے والوں کی، ان کے بارے میں یا باغی الخیر،
خیر کو چاہتے ہو نا تو پھر ذرا اور آگے بڑھو، ہمت کرو نا، اور زیادہ نیکیاں کرو، نفلی عبادت زیادہ سے زیادہ کرو. اور قرآن مجید کی تلاوت اگر تم پہلے آدھا پارہ کرتے تھے اب ایک پارہ کر لو، اگر پہلے ایک پارہ کرتے تھے 2 پارے کر لو، پہلے 2 پارے کرتے تھے 4-5 کر لو ڈیلی کے حساب سے. اور اگر تم پہلے تم اللہ کا ذکر ایک محدود وقت کے اندر کرتے تھے اور اس کا وقت اور بڑھا دو. پہلے اگر تم 1 دینار کا خرچہ صدقہ کرتے تھے اب تم 2 دینار کا صدقہ کرنا ہو ڈیلی کے حساب سے. اس طرح یا باقی الخیر، تو خیر کو چاہتے ہو تو آگے بڑھو. وہ یا باغی شر اقصر، اے شر کے پیچھے بھاگنے والے اب تو رک جا. تو پہلے بھی ڈرامے دیکھتا تھا، تو پہلے بھی فلمیں دیکھتا تھا، تو اپنے موبائل کو کھول کر تو پہلے بھی بے حیائی اور بغیرتی والے کلپ دیکھا کرتا تھا، تو موسیقی اور میوزک کو سنا کرتا تھا، اور تو دیگر گناہوں کے اندر ملوث تھا. اب یہ مبارک مہینہ شروع ہونے کو ہے، رمضان کی پہلی رات سے ہی پکارنے والا پکار کے کہتا ہے کہ یا باغی شر اقصر، شر کے پیچھے بھاگنے والے رک جا. اب باز آ جاؤ ان تمام گناہوں سے جن گناہوں کے اندر تمہاری زندگی ڈوبی ہوئی ہے، ان گناہوں سے باز آ جاؤ. تمہاری زندگی کے اندر انقلاب آنا چاہیے. خیر چاہتے ہو تو آگے بڑھو، نیکی کے لیے نیکی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے. آگے بڑھو، ہمت کرو. ایک کمپٹیشن کا دور آ رہا ہے، مسابقے کا دور آ رہا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اور پھر وَلِلَّهِ الْمُتَقَاءُ لِلنَّارِ، اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے بہت سارے بندوں کو جہنم کی آگ سے عذاب بھی دیتا ہے. وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات کرتا ہے. ہر رات اللہ رب العزت کے ہاں ایک لسٹ تیار ہوتی ہے، اس لسٹ کے اندر ان بندوں اور ان بندیوں کے نام لکھے جاتے ہیں جن کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کر دے. اللہ ہمیں بھی، ہم گناہگاروں کو اللہ رب العزت میں یہ شامل. میرے بھائیوں، اگر آپ کو کہا جائے کہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ایک کمپٹیشن ہوگا اور روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ کو ایک پیپر دیا جائے گا، اس میں 5 سے 10 سوال ہوں گے، جو یہ سوال حل کرے گا اور ان سوالوں کے صحیح جواب دے گا تو اس کو روزانہ مغرب کے وقت، عشاء کے وقت 50 دینار یا 100 دینار دیے جائیں. ایک کمپٹیشن ہو، مسابقہ ہو، اس کا اعلان کر دیا جائے کہ روزانہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو مغرب یا عشاء کے وقت 50 یا 100 دینار دیے جائیں گے. ہم میں سے کون ہے جو اس سے پیچھے رہے گا؟ کون ہے جو اس کمپٹیشن سے پیچھے رہے گا؟ ہم میں سے ہر ایک اس کمپٹیشن کے اندر شامل ہو کر روزانہ 50 یا 100 دینار حاصل کرنے کی کوشش کرے. لیکن یہاں میرے بھائیوں دیناروں کے حساب سے نہیں مسابقے کا اعلان ہو رہا ہے. یہاں جو کمپٹیشن جس کا اعلان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آج رات بہت سارے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کرنا. یہ کمپٹیشن، یہ مسابقہ ہے. تم میں سے کون ہے جو اس کمپٹیشن کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اپنا نام جہنم سے آزادی حاصل کرنے والوں کے اندر شامل کرنا چاہتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ وہ حقیقی کامیابی ہے. روزانہ 50-100 دینار لینا کوئی کامیابی نہیں. اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جس کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ اصل کامیابی ہے میرے عزیز بھائیو. ہمیں اس کامیابی کے لیے تو دعا کرنی ہے، اس کامیابی کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے والوں میں شامل کرنا ہے. یہ مہینہ صبر کرنے کا مہینہ ہے. آنے والا مہینہ صبر کرنے کا مہینہ ہے. اور صبر 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی اطاعت میں ڈٹے رہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے پر ڈٹے رہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آزمائش ہے، کوئی مصیبت ہے تو اس پر صبر کا مظاہرہ ہے. یہ 3 قسم کا صبر
یہ تینوں قسم کا صبر جو ہے یہ اس مہینے کے اندر بھی ہے، اس لیے اس مہینے کو ماہ صبر کہا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی گرامی ہے صیام شہر صبر و ثلاثۃ ایام من کل شہر، کہ یہ جو صبر کرنے کا مہینہ ہے، اس مہینے کے روزے رکھنا پلس ہر مہینے کے اندر 3 دن کے روزے رکھنا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان پوری زندگی کے روزے رکھے، کیونکہ اگر ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے گا اور پھر ہر مہینے کے اندر 3 دن کے روزے رکھے گا تو یہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ تو اگر انسان ہر سال اسی طرح کرتا رہے تو گویا کہ اس نے پوری زندگی روزے رکھے، صیام الدہر، یہ زمانے کے پوری زندگی کے روزوں کے برابر۔ تو یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے کہ آپ نے اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ آپ نے جمائے رکھنا ہے اپنے آپ کو کس چیز پہ؟ اللہ رب العزت کی اطاعت پہ، اللہ کی فرمان برداری پہ۔ ایک دوسرا، آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے گناہوں سے، نافرمانیوں سے اور برائیوں سے، اپنے دامن کو بچانا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ اور اس مہینے میں اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، اللہ ہم سب کو آزمائش سے محفوظ رکھے، اس آزمائش پہ بھی صبر کرنا ہے۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ثواب تیار کیا ہے وہ کتنا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب دے دیا جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس مبارک مہینے کے استقبال ہم کس طرح سے کریں، اس کے لیے چند ایک امور ہیں جن کو میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ مبارک مہینہ شروع ہو ہم اس پر خوشی کا اظہار کریں، یہ نہیں کہ ہم اس پر غمی کا اظہار کریں اور اس پر پریشان ہو جائیں کہ یار یہ مہینہ آ گیا رمضان کا مہینہ، اس میں دن کو روزے رکھنے پڑیں گے، رات کو تراویح پڑھنی پڑے گی۔ ایک انسان اپنے اوپر اس مہینے کو چٹی سمجھ کے بیٹھ جائے، ایسا کسی مومن کو دل نہیں دیتا۔ خوشی کا اظہار کریں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کی زندگی کے اندر ایک بار پھر یہ مبارک مہینہ نصیب کیا۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں ہمارے جاننے والوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، جو پچھلے رمضان کے مہینے کے اندر تھے اور انہوں نے روزے بھی رکھے، انہوں نے تراویح کی نماز بھی پڑھی، انہوں نے قرآن مجید کے ختم بھی کیے، لیکن آج وہ اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں، وہ اللہ رب العزت کے پاس جا چکے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں اللہ رب العزت کے مہینہ نصیب کرتا ہے زندگی کے اندر ایک بار پھر، تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب یہ رمضان کا چاند دیکھیں تو بالکل اسی طرح سے وہ دعا پڑھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کسی بھی چاند کو دیکھتے ہوئے پڑھتے تھے، کسی بھی مہینے کے چاند کو وہ دعا کیا ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والیمن والایمان والاسلام ربی وربک اللہ، کہ اللہ یہ جو مہینہ ہے، یہ جس کا چاند میں دیکھ رہا ہوں، اللہ اس مہینے کو میرے لیے باعث خیر و برکت بنا، اللہ مجھے اس میں ایمان پر، اسلام پر استقامت نصیب کرنا، اور چاند کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ربی وربک اللہ، کہ چاند تیرا بھی رب اللہ ہے اور میرا بھی رب اللہ ہے۔ تو یہ دعا پڑھ کے انسان اللہ رب العزت سے توفیق کا سوال کرتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ سچی توبہ کے ساتھ اس مہینے کے استقبال کریں۔ جتنے بھی گناہ آپ نے کیے ہیں، بڑے گناہ ہوں چھوٹے گناہ ہوں، اور تمام کے تمام گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں۔ مبارک مہینے کے آغاز سے پہلے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کو جب آپ راضی کر لیں گے توبہ کر کے اور بخشش کا سوال کر کے، بخشش کی دعا کر کے، تو پھر اللہ رب العزت آپ کے لیے رمضان کے روزوں کو بھی آسان کر دے گا، رمضان کے قیام کو بھی آسان کر دے گا، رمضان کے اندر ذکر عبادات کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، اس چیز کو بھی اللہ رب العزت آسان کر دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا۔ لیکن اگر آپ اپنی روٹین پر قائم رہے، گناہوں کی روٹین اسی طرح چلتی رہی، پہلے بھی چلتی رہی، آج بھی چل رہی ہے، اور رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوتے وقت اس وقت بھی وہی روٹین آپ کی قائم ہے، پھر خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ رب العزت آپ کو توفیق نہ دے توبہ کرنے کی اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اور رمضان کا قیام کرنے کی، رمضان کا روزہ مکمل کرنے کی۔ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ روزے رکھنا چھوڑ دیں، جس کی وجہ سے آپ قیام بھی چھوڑ دیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے سے پہلے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں،
اور پھر ایک بات یاد رکھیں میرے عزیز بھائیوں، ویسے تو توبہ تمام کے تمام گناہوں سے کرنا ضروری ہے، لیکن خاص طور پر 2 گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت بڑی بڑی عبادات کو قبول نہیں کرتا۔ ایک گناہ شرک ہے اور دوسرا گناہ جو ہے وہ بدعت ہے۔ ایک انسان اگر شرک کر رہا ہو اور ادھر رمضان کے روزے بھی رکھ رہا ہو، اور بھلے وہ روزانہ قرآن کا ختم کر رہا ہو، اور رات کو تراویح کے علاوہ تہجد کی نماز الگ سے پڑھتا ہو، اور وہ کئی عبادات کرتا ہو، صدقات و خیرات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہو، لیکن شرک سے توبہ نہیں کی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی۔ میں یہ قسم کیوں کھا رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہی بیان کی، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کی زندگی کے سارے اعمال بھاگ جائیں۔ اور اسی طرح بدعت کا معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ ایک صاحب بدعت جو ہے اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں کی جاتی ہے جب تک کہ وہ اس بدعت کو ترک نہیں کرتا۔ آج ہماری زندگی کے اندر کتنی زیادہ بدعات آ چکی ہے، ہم ان بدعات کو سنت سمجھ کے کرتے ہیں، کار خیر سمجھ کے، اور بھلے آگے سے پھر کیا کہتے ہیں، اور جی اس پہ کیا برائی ہے، پھر کہتے ہیں کہ کہاں اللہ نے منع کیا ہے، کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور اللہ کے بندے، کیا نماز جنازہ کے اندر رکوع اور سجدہ کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے؟ اور کیا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ جمعہ کی 4 رکعت نہ پڑھو؟ کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ مغرب کے 4 فرض نہ پڑھو؟ منع تو کوئی نہیں ہے، تو پھر کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ جنازے کے اندر کیوں رکوع سجود نہیں کرتے؟ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جتنی بھی بدعات آج معاشرے کے اندر منتشر ہیں، یہ بدعات اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ ثابت نہ ہونا ہی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اعمال دین کے اندر شامل نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس بات کا عزم کریں کہ آپ نے رمضان کے مکمل روزے رکھنے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ رمضان کے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ لہذا رمضان کے فرض روزے یہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے رکن ہے۔ اس فرض کو ادا کرنے کی، اس فرض کو پورا کرنے کا عزم کریں۔ کسی کے پاس کوئی عذر نہیں سوائے ان اعذار کے جن کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ ایک بندہ مریض ہو، روزہ نہ رکھ سکتا ہو، ٹھیک ہے وہ نہ رکھے، بعد میں وہ جب اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دے دے وہ روزوں کو قضا کر لے۔ اور ایک بندہ مسافر ہو، سفر کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی بات نہیں، نہ رکھے، وہ بعد میں روزوں کو قضا کر لے۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر نہیں اور شرعی عذر کے بغیر اگر کوئی بندہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے عزیز بھائیوں۔ اور کئی لوگ رمضان کا روزہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ اور جی ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، 8-8 10-10 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے، تو کس طرح روزہ رکھ سکتے؟ میرے بھائیو، اگر آپ کے پاس عزم ہے، پختہ ارادہ ہے کہ میں نے ہر حال میں روزہ رکھنا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، گردوں کے مریض ہوتے ہیں، اللہ کی توفیق سے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اگر وہ روزے رکھ سکتے ہیں، مریض ہو کر روزہ رکھ سکتے ہیں، تو آپ کو صحت مند، آپ تو تندرست ہیں، آپ بھی نہیں رکھ سکتے۔ یہ تو بہانہ ہے کہ جی ڈیوٹی 8-10 گھنٹے کی ہوتی ہے، کیسے روزہ رکھتے؟ میرے بھائیوں، دنیا کے سارے کام اگر کر سکتے ہیں تو آپ روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے عزم کریں کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھے 2 شرطوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اس سے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے اور اللہ رب العزت سے روزے کا اجر و ثواب حاصل کرنا ہے، ایمان کے ساتھ، اور روزے کو اپنے اوپر کوئی چٹی نہیں سمجھتا اور یہ سمجھ کر بھی روزے نہیں رکھتا کہ گھر والے چونکہ سارے روزے رکھ رہے ہیں تو اگر میں نہیں روزہ رکھوں گا تو پھر گھر والے کیا کہیں گے۔ اور جہاں میں آفس میں کام کرنے کے لیے جاتا ہوں یا کمپنی میں کام کرنے کے لیے جاتا ہوں وہاں تو سارے لوگ روزہ رکھیں گے، اگر میں نہیں رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اور بھائیوں، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے نہیں یا لوگوں سے تعریف لے سکنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ نے روزہ رکھنا ہے تو اللہ رب العزت کا حکم سنیں کہ اللہ نے روزہ فرض کیا ہے اور اس روزے کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی خاطر
خالصۃ اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اسی طرح سے چوتھا کام یہ ہے کہ آپ عزم کریں کہ آپ نے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر قیام بھی کرنا ہے، پہلی رات سے آپ نے قیام کرنا ہے، اور اس قیام سے مراد نماز تراویح ہے۔ نماز تراویح پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے، کتنا بھی کوئی بندہ مشغول ہو، کتنی بھی انسان ڈیوٹی کرتا ہو یا کام میں اس کی مصروفیت ہو، لیکن کبھی بھی آپ ابھی سے پلاننگ کریں کہ آپ نے کسی رات بھی تراویح کو چھوڑنا نہیں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو بندہ رمضان کا قیام کرے گا، نماز جو نفل نماز ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر تہجد یا فجر کی اذان ہونے تک، رات کی نفل نماز جو عموماً ہم تہجد کی نماز بھی کہتے ہیں، اور رمضان کے اندر اسی نماز کو نماز تراویح کہتے ہیں، تو پورا مہینہ جو بندہ یہ نماز ادا کرے گا ایمان کے ساتھ اور صرف اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، ایک دو باتیں چونکہ اسی ہفتے کے اندر رمضان کے روزے شروع ہو جائیں گے تو ایک دو ضروری مسائل بھی عرض کرتا چلوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جب روزہ رکھنا ہے تو روزے کی حفاظت کرنی ہے، اور روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصائمین اعظم اجرا، کون سا روزے داروں میں سے کون سا روزے دار ہے جس کو اجر زیادہ ملے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اکثرهم ذکرا للہ، جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا روزے کے اندر وہ سب سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے والا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے روزے کو بچانا ہے اللہ رب العزت کی نافرمانی سے، خصوصاً جھوٹ سے، غیبت سے، اور اسی طرح باقی گناہوں کے جتنے بھی کام ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹ کو نہیں چھوڑے گا، جھوٹ پر عمل کرنے کو ترک نہیں کرے گا، تو اس اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ بھوکے اور پیاسے رہنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر وہ روزے کے اندر جھوٹ کو ترک نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس آنے والے اپنے مہمان کی قدر کرنے کی توفیق، آمین، اور اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام کے تمام روزے رکھنے کی توفیق، آمین، اور اللہ رب العزت پورے مبارک مہینے کے اندر قیام رمضان کی بھی توفیق دے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق دے، سچی توبہ کرنے کی بھی توفیق دے، ذکر اذکار اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، عزیز بھائی اور دوستو، رمضان مبارک کے مہینے کی تیاری کے حوالے سے اور اس مبارک مہینے کے استقبال کے حوالے سے ایک اور بات جس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل ہماری زندگی کے اندر ایک چیز ایسی داخل ہو چکی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے قیمتی اوقات برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ جو موبائل ہے، اس موبائل کی وجہ سے ہماری زندگی کے بہت سارے قیمتی اوقات جن سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ان قیمتی اوقات کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی چاہیے، اس کی بجائے ہمارے قیمتی اوقات جو ہیں وہ برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کم از کم ہم مبارک مہینے کے حوالے سے اس بات کو پلان کریں کہ ہم نے اس کو صرف اور صرف ضرورت کے لیے استعمال کرنا ہے، شوق نہیں پورے کرنے۔ آپ شوق پورے کرتے ہیں پورے 11 مہینے، لیکن میرے بھائیوں یہ مبارک مہینہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی میں ایک بار پھر عطا کر رہا ہے، نصیب کر رہا ہے،
تو اس کی ایک ایک گھڑی سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانا ہے، غنیمت سمجھنا ہے، اور اس سے زیادہ دور رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ کس سے؟ اس موبائل سے، اور اس کو ضرورت کے لیے استعمال کریں، شوقیہ نہیں بلکہ جتنی ضرورت ہو بس اتنا ہی اس کا استعمال، اس کا یوز کریں، ورنہ باقی اوقات کی قیمت اور اس کی قدر و منزلت کو پہچانیں اور زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، 2-3 مسئلے اور بھی بیان کرتے چلوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے کے روزے رکھنا ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منع فرمایا، لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين، رمضان سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے کے روزے رکھنا نہیں، اللہ نے منع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم۔ ہاں، اگر ایک بندہ روٹین کے مطابق روزے رکھتا چلا رہا ہے، جیسے کہ کئی لوگوں کی روٹین ہوتی ہے کہ وہ جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے ہیں، اگر جمعرات اور پیر کا روزہ آ جائے رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے 1 دن یا 2 دن پہلے، تو روٹین کے مطابق جس طرح وہ روزے رکھا ہے وہ رکھنے کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح کئی لوگوں کی روٹین ہوتی ہے، اللہ ان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ صوم داؤد رکھتے ہیں، 1 دن روزہ رکھتے ہیں، دوسرے دن روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اسی روٹین کے مطابق رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے وہ دن بھی آ جاتا ہے جس دن اس نے روزہ رکھنا ہے روٹین کے مطابق، تو روزہ رکھنے کوئی حرج نہیں، ورنہ اس کو چھوڑ کر کئی لوگ احتیاطی طور پر یا رمضان کا استقبال کرنے کے لیے 1 دن یا 2 دن پہلے کا روزہ رکھتے ہیں، اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر 29 شعبان کی شام کو موسم اگر آلود ہو اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہوں اور چاند نظر آنے کے امکانات نہ ہوں، تو پھر کیا کریں؟ وہاں پر شک ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہو، طلوع ہو چکا ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو، کیونکہ نظر نہیں آ رہا، بادل چھائے ہوئے ہیں، تو پھر اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، کہ اگر آلود ہو موسم اور چاند نظر آنے یا نہ آنے کے امکانات نہ ہوں، تو پھر تم شعبان کی گنتی پوری کر لو، یعنی شعبان کے 30 دن مکمل کر لو، اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ شروع کرو۔ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، رمضان کا مہینہ شروع کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے جو اصول اللہ کے رسول نے بیان کر دیا وہ یہ ہے کہ رؤیت ہلال ثابت ہو جائے، چاند دیکھنا ثابت ہو جائے تو رمضان کا مہینہ شروع کرو، اور پھر چاند کا مہینہ یعنی شوال کا مہینہ جو ہے اس کا چاند جو ہے اس کی روئے ثابت ہو جائے تو پھر تم روزے رکھنا بند کر دو۔ وہ ایک رؤیت ہلال اصل چیز ہے، نہ کہ کیلنڈر جو پہلے سے بنایا جاتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں شریعت میں، اور خلقیات کے بارے میں جو بھی پیشین گوئی کرے اس کی کوئی حیثیت نہیں شریعت کے اندر۔ اصل بات یہ ہے کہ چاند دیکھو تو روزے رکھنا شروع کر دو، اور پھر چاند دیکھو تو روزے رکھنا بند کر دو۔ آخری بات یہ ہے کہ چونکہ 30 شعبان کا دن جو ہے وہ پھر شک کا دن ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم، جو شک والے دن کا روزہ رکھے گا تو وہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، تو شک والے دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور شک والا دن وہی 30 شعبان کا دن ہوتا ہے، بشرط یہ کہ 30 شعبان کی شام کو ابر آلود ہو موسم اور بادل چھائے ہوئے ہوں۔ بس آخری بات ایک اور کی آج کر دوں کہ روزے شروع ہو جانے ہیں تو روزہ رکھنے کے لیے ایک روزے کی فرض یہ ہے کہ آپ نیت کر لیں، رات کی کسی بھی گھڑی کے اندر نیت کر لیں، اور دل کا ارادہ جو ہے وہی اصل میں نیت ہے، آپ نے دل کا ارادہ کر لینا ہے، سوچ لینا ہے، نیت کر لینی ہے کہ میں نے آنے والے دن کا روزہ رکھنا، رات کی کسی بھی گھڑی میں طلوع فجر سے پہلے یعنی فجر کی اذان سے پہلے آپ نیت کر لیں، ورنہ اگر آپ نے پوری رات اس دن کے روزے کی نیت نہیں کی اور یہ رات اسی طرح گزر گئی تو پھر یہ روزہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له، فجر سے پہلے جو نیت نہیں کرتا تو اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ فقط سے دعا ہے کہ ہم سب کی مساجد ملنے کی توفیق دے۔ آمین۔ رمضان کے روزوں کے اور زکات کے بھی مسائل ہیں وہ آج ہم عشاء کی نماز کے بعد مسجد احمد الرحمن کے اندر جہاں ہمارا
تفسیر کا درس ہوتا ہے. آج کا درس جو وہ اسی سلسلے میں خاص طور پر ہوگا رمضان کے اور روزوں کے اور زکات کے مسائل کے حوالے سے. تو حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج كل المهمومين ونفس صف المظلومين واقض الدين عن المدينين واستر اطوال امور المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سیدھی کر لیں ساتھ مل جائیں پاؤں کے ساتھ پاؤں کے ساتھ گندے ملا لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز بھائیوں، ایک ضروری اعلان. آئندہ جمعہ کو یعنی جو اگلا جمعہ ہوگا اور وہ رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہوگا، مرکز دعوت الجاریات کا ایک خصوصی پروگرام عصر کی نماز کے بعد اسی مسجد کے اندر ہوگا انشاءاللہ تعالی. آئندہ جمعہ کو عصر کی نماز کے بعد مرکز دعوت الجاریات کی طرف سے خصوصی پروگرام ہوگا، جس میں انشاءاللہ 2 علماء کرام کے خطابات بھی ہوں گے، اور پھر آخر میں تمام حاضرین کے لیے، تمام بھائیوں کے لیے اور تمام بہنوں کے لیے افطاری کا بھی انتظام ہوگا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آئندہ جمعہ کو جو کہ 24 تاریخ کو آئے گا، عصر کی نماز کے بعد یہاں اسی مسجد کے اندر پروگرام میں ضرور شامل ہوں. اللہ تعالیٰ کو ذکر ہے. اور دوسرا اعلان یہ کہ اس سے اگلا جمعہ یعنی جو 31 تاریخ کو آئے گا، رمضان کا دوسرا جمعہ، وہ جمعہ جو میں نے یہاں پر پڑھانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اسی جمعہ کو انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے بعد یہاں پر ہماری ایک نشست ہوگی زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے. تو آپ حضرات جو سوال کریں گے انشاءاللہ ان سوالوں کے جوابات بھی دیے جائیں گے. تو زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی دین اسلام کے فریضہ ہے. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ 31 تاریخ کا جو جمعہ ہوگا اس کے بعد، جمعہ کے بعد انشاءاللہ فوراً بعد
یہاں ہماری نشست ہوگی زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے. جزاکم اللہ. کیونکہ انشاءاللہ یہ لائیو بھی ہوگا تو جو حضرات باہر ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں. جزاکم اللہ. لائٹ میں کیا بھائی کیسے ہو؟ خیریت؟ وعلیکم السلام. تھوڑا مدد کرو بھائی. دیکھو ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. ہاتھ ٹھیک کرو.
الحمدللہ چلتا ہے تھوڑا زوم کلاس ہے نا. السلام علیکم, کیسے اللهم إني أسألك من فضلك السلام علیکم. کیسے بیٹا, خیریت, سب ٹھیک؟ السلام علیکم. ہاں صحیح صحیح صحیح. یہ کیا ہے؟ ویلکم رمضان. اچھا یہاں پہ ہی ہے. السلام علیکم بھائی لوگ. آج مسجد المہری میں ہے, یہاں پہ نہیں ہے. کیا ہوا یہاں پہ؟ یہ جماعت اسلامی. اللہ they should not do it. They should not. نہیں ایکچولی نہیں کی بات نہیں. Everybody تم 10 لوگ ہیں. If they know 10 لوگ ہیں تو 10 لوگ, anybody can give this. If they know the that's what we do now. We try to find out. ابھی ان کو اگر اتنی سمجھ ہوتی, اتنی سمجھ ہوتی. صحیح صحیح. شکیل صاحب پرانے ساتھی آپ کو یہ پتہ ہے. جی السلام علیکم. 1 منٹ, جسٹ 1 منٹ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جسٹ لیٹ می نو ساؤنڈ. چلو الحمدللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, میرے پیارے بھائیو بہنوں, ڈیفینیٹلی آج کی کلاس ہمارے لیے ایسا لگ رہا تھا کہ لاسٹ کیسے لگ رہا تھا, وہ ہم پہلے جاننا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے. وائس صحیح نہیں تھا. Anybody else who wants to say something? وائس صحیح نہیں تھا. ہیلو, آواز چلی گئی. چلی بھائی. رمضان کے لیے ایک اچھا آئی اوپنر تھا. ہاں ایک منٹ, just 1 minute. I don't know why the sound is gone. اللہ ہمیں نہیں پتا کہ کیوں آواز نہیں آ رہی ہے ہمیں. اللہ اکبر. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے. اچھا ابھی کچھ کسی کی آواز آئی تھوڑی سی, ایک دم ہلکی سی. چلے ہاں. there was somebody was saying something about the کیسا تھا آج کا. بسم اللہ. کسی نے کہا کچھ آواز نہیں آئی, خود میں کہ آواز برابر نہیں تھی.
खुद की आवाज बराबर नहीं थी, जी जी डिस्टरबेंस था आवाज में। मतलब इको किस हो रही तरीके का डिस्टर्बेंस था? इको हो रही थी शकील भाई, हाँ। आवाज इको हो रही थी। बराबर समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे थे। अल्लाह अकबर। हमारे इधर ऐसा सही आ रहा है। सबके लिए, सबके हमारे पास भी सही था, सही था सर। वो माइक वहां से माइक आवाज का थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, वो आवाज थोड़ी सी फट रही थी, इसलिए कुछ लोगों को एको लग रहा था, लेकिन हम लोगों के लिए क्लियर थी। नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा बराबर क्या बोल रहे थे। अल्लाह जी सर, अकबर, हमें भी समझ नहीं आया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माफी चाहते हैं आप लोगों से। हमने तो एकदम बराबर लगाया था माइक, कदर अल्लाह। लेकिन इंशाल्लाह खुतबा तो बहुत बेहतरीन था। एंड अगर आप लोग में से कोई रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो हम रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। एंड इंशाल्लाह यू हैव टू गिव द टाइम टिल असर तक। मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, एंड यूट्यूब पे अपलोड होगा तो फिर ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों को देखने के लिए। तो थोड़ा सा बस सब्र रखें आप लोग, एंड इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को ये खुतबा वापस सुनना होगा, क्योंकि ये खुतबा एक अमेजिंग खुतबा इसलिए था हम लोगों के लिए आज, खास तौर पे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स जो के कनेक्ट किए थे किस में, चलो बताओ, खूबसूरत रमदान में। तो उन सभी के लिए ये बेहतरीन मौका था। वाई? बिकॉज ऐसा लग रहा था, हमें तो लग रहा था कि पूरा रिवीजन हो रहा है, एवरीथिंग इज लाइक अ रिवीजन एंड स्टार्ट टू एंड। बहुत सारी चीजें हमने खाली बस एक नई चीज जो हमने वो नई चीज तो नहीं थी, खैर वो भी ज़ैद भाई ने उसको कवर किया था कि शक वाले दिन का रोज़ा। लेकिन जो कुछ लोग इस्तिकबाल करने के लिए भी रोज़ा रखते हैं, रमज़ान का इस्तिकबाल करने के लिए, तो ये एक बिदात में से एक बिदात है। तो वो चीज़ हमें जाने मिली, नई चीज़। वरना अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों में से जितने लोगों ने भी खूबसूरत रमज़ान का कोर्स किया है, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि आज तो ऐसा लगा था कि टोटली इट वाज लाइक अ समरी ऑफ द लास्ट 4 days। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, अस्सलाम वालेकुम। एंड ताज़ा हो गया, ईमान ताज़ा हो गया। अस्सलाम ऐसा वालेकुम। ये खुतबा था। एंड मैं रियली लेकिन आई फील वेरी वेरी सैड। हेलो। हमारी कोशिश ये होती है कि हम बेस्ट से बेस्ट साउंड और बेस्ट से बेस्ट ट्रांसमिशन, बेस्ट से बेस्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, ताकि उनको आप लोगों आवाज को नहीं जा रही। जी क्या आपकी हो आवाज वालेकुम नहीं आ रही शकील भाई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज नहीं जा रही। आपकी आवाज क्लियर नहीं वॉइस है। काफी लो है सर, हमारी आपकी आवाज वॉइस क्लियर नहीं काफी है। लो है जी। अभी ठीक है हमारी आवाज? जी अब ठीक है, आपको आवाज आ रही अभी है? ठीक है? हाँ, हमको आ रही है आवाज। अच्छा अब ठीक। हम ये हम कहाँ अच्छा हम रिपीट करूँ। अल्लाह अकबर। तो हम ये कह रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो ऐसा लग रहा था कि जो लास्ट 4 days में, नॉट लास्ट 4 days, इन द 4 days ऑफ खूबसूरत रमदान, जो भी ज़ैद भाई ने कवर किए, वो सभी चीज जो इन डेप्थ में कवर किए, उसका आज बेहतरीन समरी था। खाली बस हमें एक नई चीज जानने मिली अल्हम्दुलिल्लाह शेख के खुतबे से आज, कि कुछ लोग के एज अ बिदत इस्तिकबाल रमदान का रोज़ा रखते हैं, इस्तिकबाल रमदान का रोज़ा, जो कि रमदान के शाबान के लास्ट 2 दिन रखते हैं। तो नॉट बिकॉज ऑफ शक बट टू वेलकम रमदान। तो वो भी एक ऐसी है बिदत जो कि हमें उससे बचना चाहिए। जैसा कि ज़ैद भाई ने बताया नहीं, था कि हम लोग लास्ट ऐसे नहीं 15 रखते। दिन लोग खुशी रोजे रखते हैं। नहीं, आप नहीं रखते, मैं ये नहीं कहता कि आप रखते हो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जानने मिला आज, है ना अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे किसी के ऊपर उंगली नहीं है, कोई किसी को कहने लगा कि आप लोग ऐसा करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो जानने मिला आप लोगों को, और क्या जानने मिला अच्छा नया कुछ? लो अस्सलाम वालेकुम। जो जी, झूठ वालेकुम। तर्क नहीं करेंगे उनका रोजा कबूल नहीं होगा। जो झूठ बोलना तर्क नहीं करेंगे उनका रोजा कबूल नहीं होगा। अच्छा पता नहीं मुझे क्यों आवाज नहीं आ रही। जी वापस बोलिए। झूठ बोलना तर्क नहीं करेंगे तो उनका रोजा कबूल नहीं जी होगा। वापस बोलिए। जो झूठ बोलते रहेंगे तो उनका रोजा कबूल नहीं होगा। ऐसे रोजे की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है।
باستخدام الرابط اليدوي، كتاب الهاتف، المكالمات الحديثة، توصيل الهاتف، قضي الهاتف، مساعدة، بلوتوث مقفل، بلوتوث مقفل. اوکے ابھی مجھے بتایا کہ ابھی آواز کلیئر ہے کیا؟ ہاں شکیل بھائی السلام علیکم. ابھی ہماری آواز کلیئر ہے؟ ہاں کلیئر ہے آواز. ابھی کلیئر ہے نا آواز؟ ہاں کلیئر ہے. ہمیں بھی الحمدللہ. کوئی ایک ہی بات نئی لگی ہے جو آپ بتا رہے ہیں، جو کہ استقبال سے پہلے والا روزہ رمضان کے، بس ایک ہی بات نئی لگی ہے، باقی سب تو سبحان کور. اللہ سبحان اللہ. دیکھیں کیسا کیا آج ہو رہا ہے کہ کسی کی کچھ آوازیں نہیں آ رہی ہے. اللہ اکبر. 1 منٹ نیٹ ورک ایشو ہوگا بھائی. 1 منٹ بہن 1 منٹ. ہاں جی السلام علیکم. کوئی بات کریں؟ وعلیکم السلام بھائی. ہاں ہم وہی کہہ رہے تھے کہ بس ابھی آواز ہاں کلیئر؟ آپ کی آواز تو کلیئر ہے. ہاں ہاں چلو الحمدللہ. ہاں بولیے. بس اب ہمیں بھی کوئی نئی بات جاننے کو ملی کہ استقبال رمضان کے استقبال میں جو روزہ رکھتے ہیں وہ بدعت ہے، باقی سب کور ہو گیا تھا. الحمدللہ. ایک سمری ہو گئی نا. ہم نے جو 4 دن جو ایک جو مشقت کیے تو اس کے اتنا بیسٹ سمری ہو گیا کہ مجھے سے لگا تھا کہ ہمیں تو لگا تھا کہ ہم نا وہ اسی کلاس میں بیٹھے ہوئے اینڈ ٹرن بائی ٹرن وہی چل رہا ہے. اینڈ جس طریقے سے زید بھائی سکھا رہے ہیں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے پتا ہے آپ لوگوں کو؟ اگر کسی کی من کی بات ہوتی ہے نا، کوئی من کی بات کرتا ہے، کوئی اپنے دماغ کی بات کرتا ہے، کوئی اپنی لاجک کی بات کرتا ہے، میرے حساب سے ایسا ہونا چاہیے، جو ایسی باتیں کرتا ہے بزرگان دین نے یہ کہا تھا، کوئی ایسا کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا سنا تھا. تو یہ سب چیزوں میں جب ہوتا ہے نا تو کبھی بھی سیم نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی اس میں کیا کہیں گے کہ اس کی باتیں جو سیم نہیں ہوتی ہے، مختلف باتیں ہوتی ہے. ہاں میل نہیں کھاتی ہے. لیکن ہماری باتیں اس لیے میل کھاتی ہے بیکاز ہماری باتیں کہاں سے آ رہی ہے؟ ہماری باتیں آ رہی ہے قرآن اور صحیح حدیثوں سے، ہے نا. تو اسی لیے آپ دیکھو گے کہ ان کے الفاظ، زید بھائی کے الفاظ، شیخ کفایت اللہ ثنابلی، شیخ سرفراز فیضی، شیخ شعبان، دیگر عالم جو ہوتے ہیں نا، وہ ایسا لگتا ہے کہ سیم باتیں ہو رہی ہے. لیکن اس کا ایک اور پرمان اب میں آپ کو بتاؤں. پرمان یہ ہم کیسی لینگویج بننے لگے. اچھا اس کا ایک اور ایگزامپل بتاؤں کہ یہ ایگزامپل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کبھی کبھی قرآن کی آیتیں کتنی ملتی جلتی ہے نا، رائٹ. سو لیکن وہ ہمارے لیے فہت ذکر جتنے بھی ریمائنڈرز ہیں دے آر ریمائنڈرز آر گڈ فار اس. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے فذکر ان فہت ذکر، یہ ہمارے لیے جو ذکر ہے وہ بہترین ہے. تو یہ جتنے بھی ریمائنڈرز ہوتے ہیں نا میرے بھائیوں بہنوں، یہ ہمارے لیے بیسٹ ہے. بیسٹ 30 منٹ کا خطبہ 4 دن کو جو سمرائز کیے وہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر تھا. لیکن سب سے بڑا ریمائنڈر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ رمضان ہو یا نہیں ہو، ہم سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، ہم تھکے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں یا چل رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمارے جو فرشتے ہیں وہ ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں. تو ہمیشہ 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 چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں تو وہ اعمال جو ہے، وہ جو عمل ہے، وہ آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے یا اللہ سے دور کر رہا ہے. اللہ کے قریب کر رہے ہیں، اللہ سے دور کر رہے ہیں. اللہ سے قریب کر رہے ہیں. ہر ایک عمل آپ پورا صبح سے لے کے رات تک ایک جو بھی چیز بی ویری انکانشیس اینڈ ہر ایک کام، جیسا کہ اگر آپ بیٹھے ہو، آپ گیلری کے باہر دیکھ رہے ہو تو سوچے کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں، یہ جو میں یہ ڈیٹ کر رہا ہوں، یہ مجھے اللہ کے قریب لے کے جا رہا ہے دور لے کے جا رہا ہے. میں سیڑھیاں اتر رہا ہوں، سبحان اللہ بول رہا ہوں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کے قریب جا رہا ہوں. سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں تو اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، اللہ کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. تو سوچئے الحمدللہ الحمدللہ ہماری پوری زندگی اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ لوگ بولیں گے پوری زندگی یس پوری زندگی، کیونکہ پوری زندگی نا بہت چھوٹی سی ہے، بہت چھوٹی سی.
کیا بات کر رہے ہو؟ 80 سال 90 سال کی زندگی چھوٹی ہوتی ہے؟ یس، بہت چھوٹی ہوتی ہے، بہت چھوٹی، کہ اس کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتا. کیوں بھائی ویلیو کیوں نہیں؟ ہماری زندگی کا ویلیو نہیں؟ یس، کوئی ویلیو نہیں ہماری زندگی کا. جو ہماری آخرت میں ملنے والی نا، اس کے بنسبت، اس کے کمپیریزن میں یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کچھ بھی نہیں زندگی کے لیے ہم لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں زندگی کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اور بہت کچھ نہیں کرتے، سب کچھ کرتے ہیں. نہیں، اس زندگی کے لیے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے. ہمیں اس زندگی کے لیے، یہ زندگی ہمیں چاہیے ہی نہیں. یہ زندگی میں ہم آئے نا تو ایز اے ٹیسٹ آئے ہم لوگ. یہ زندگی ہمارے لیے صرف ٹیسٹ ہے. ایگزام پیپر میں، اچھا مجھے بتاؤ، ایگزام پیپر میں لوگ ناچتے، بولتے، کھیلتے، چلتے پھرتے، یا فوکس رہتے ایگزام دینے میں؟ بتاؤ. فوکس رہتے ہیں. فوکس رہتے ہیں نا، ایک دم فوکس رہتے. آپ نے کبھی سنا ہے ارے بھائی میں 12 کا ایگزام دینے گیا تھا، مجھے پتا ہی نہیں کون سا پیپر تھا، میں بیٹھا تھا اور مجھے پتا ہی نہیں میں نے کیا کیا، میں نے تو اسٹڈی نہیں کیا، مجھے وقت ہی نہیں پتا تھا کہ میں کوشچن نمبر 1 میں کتنا وقت لے رہا ہوں، کوشچن نمبر 2 میں کتنا لے رہا ہوں. میرے پاس ٹائمر نہیں تھا، میرے پاس گھڑی نہیں تھی. مجھے یاد ہے کہ ابھی میری بیٹی کے ایگزام سے تو مائی وائف واز ٹیلنگ کہ آپ کے پاس گھڑی ہونا چاہیے، ٹائم ہونا چاہیے، پہلا پیپر، پہلا کوشچن یہ ٹائم پہ ہونا چاہیے، سیکنڈ کوشچن پیپر یہ ٹائم پہ ہونا چاہیے، یو ہیو ٹو بی سو فوکس. اینڈ ہم سوچ رہے کہ بھائی ہم یہاں اس دنیا میں بھی آئے تو ٹیسٹ کے لیے آئے، تو ہم غفلت کی زندگی کیسے جی سکتے ہیں؟ کیسے؟ like how it is possible that we come here and we just don't know what we are doing, we're just wasting our time, we are just sleeping away. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ sleep comes in your success, comes in the path of your success. مطلب کیا، آپ کی کبھی کبھی نیند جو ہے نا آپ کے لیے کیا بولتے، آپ کی سفلتا، آپ کی کامیابی کے بیچ میں آڑے آتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے ہیں لیکن رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں. آخری ٹائم پہ نمازیں پڑھتے ہیں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں نا، جہاں پہ سب سے میٹھی نیند بولتے ہیں. کیا میٹھی نیند آئی مجھے بھائی، وہ میٹھی نیند کو ہی تیاگنا. جو کچی نیند کو تیاگنا کیا فائدہ؟ کچی نیند کی میں نے کچی نیند کی سیکریفائس کیا، میں نے یہ وقت پہ نہیں سویا. بھائی وہ تو سونے کا وقت تھا ہی نہیں. تمہارا جو مین جو وقت تھا، جو ریئل ٹیسٹ تھا، وہ ٹیسٹ کے ٹائم پہ آپ نے اٹھے ہو اللہ کا ذکر کیے، تو سوچے وہ ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوئے گا، کتنا خوش ہوئے گا. اگر آپ کے بچے 10th اسٹینڈرڈ میں ہیں، یہاں پہ کتنے ان کے بچے 10th اسٹینڈرڈ اور یا 10 اسٹینڈرڈ سے زیادہ ہے؟ بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. آئی وانٹ ٹو سی کتنے لوگوں کے بچے 10th اسٹینڈرڈ میں ہیں یا 10th اسٹینڈرڈ سے زیادہ ہے. خالی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ مجھے. ایک کے ہی. اچھا چلو 5th اسٹینڈرڈ سے زیادہ. ففتھ اسٹینڈرڈ سے زیادہ صرف 2 جن کے بچے، باقی کے لوگ شاید 5th اسٹینڈرڈ کے ہیں کیا؟ ارے زیادہ پڑھے ہوئے ان کے بچے، مطلب ان کے بچے بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں ہمارے جیسے. ان کے بچے بڑے بھی ہو سکتے. کتنے لوگوں کے بچے جو بڑے بچے ہیں؟ چلو بتا دو. ہمارے بچے بڑے ہیں. ہاں تو نہیں بولو مت، ہاتھ اٹھاؤ. انجینئر ہے، ایک انجینئر، بیٹی انجینئر. الحمدللہ، بارک اللہ فیک. ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. اچھا جو بہن کے بچے بڑے ہیں، انجینئرز ہیں، جو بھی ہے، انہوں نے آج ABCD لکھے. کتنی بڑی بات ہوئی؟ یہ بڑی بات ہوئی؟ چلو بتاؤ، مائک پہ بتاؤ میں، یہ بڑی بات ہوئی؟ ABCD لکھے انجینئر بچے جو انہوں نے ABCD لکھے، آج بڑی بات ہوئی؟ نہیں ہوئی. نہیں ہوئی. اچھا چلو ABCD نے بھائی 10th کا ٹیبل لکھے وہ لوگوں نے، بڑی بات ہوئی؟ نہیں. اچھا چلو ان لوگوں نے جو 12 کا میتھس پیپر دے دیے، بڑی بات ہوئی؟ نہیں. جو انجینئر ہے، نہیں ہوئی. اوکے. ہاں انہوں نے ایک راکٹ بنایا، اس کے لیے اسٹڈی کی، وہ راکٹ ہے نا چاند تک پہنچا. یہ بڑی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی یہ بڑی بات ہے نا. کیا وہ آسان تھا کرنا؟ نہیں نا. وہ اپنی قابلیت سے زیادہ انہوں نے اٹھے اور انہوں نے وہ کام کیا. تو اسی طریقے سے مجھے بتاؤ، ہم چھوٹے چھوٹے دن میں ایک سیکریفائس کرتے ہیں، ہم کو لگتا ہے
میں نے میرا ٹیسٹ دے دیا، میں نے میرا ٹیسٹ دے دی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. ارے بھائی جو ریئل میں جب تکلیف، جب میٹھی نیند ہے نا، وہ میٹھی نیند ہم نے چھوڑے. ہم نے جو ایک ایزی طریقے سے ہم حرام پیسہ کما سکتے تھے، وہ ہم نے، جو کہ ہمارے کے لیے بہت ضرورت تھا. اچھا مجھے حرام پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے بولا کہ آئی ڈونٹ وانٹ حرام پیسہ. اوکے، اچھا کام کیے، اچھا کام کیے، اس کا اجر ملے گا. لیکن سوچے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا کرنے کے لیے، میرے پاس، میری زندگی تباہ ہو سکتی ہے کہ جب تک کہ میں حرام پیسہ نہ لوں. تو میں پھر حرام پیسہ کو نہ بولوں تو اس کا اجر زیادہ ہوگا نا. بالکل. بالکل نا، ہے نا. تو بھائی ایسا ہی ہے نا ہماری زندگی میں، ہماری زندگی میں ایسا ہی ہے. ہم ایک دم اسموتھ زندگی چل رہی ہے، ایک دم سب کچھ اچھا خاصا چل رہا ہے. ایوری تھنگ از گڈ، ایوری تھنگ از نائس، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، پیسے ہے، سب کچھ ہے. میں ٹیسٹ دے رہا ہوں. بھائی تمہارا ٹیسٹ تو جب ریئل چالو ہوگا، جب آپ کے سامنے کٹھنائیاں آئے گی، پرابلمز آئے گی، آپ کے سامنے جب ایسا کچھ ہوگا جہاں پہ آپ کا ایمان ڈگمگائے گا، اور اس وقت پہ آپ نے کہا کہ نہیں، ذرا بھی نہیں، میں اللہ کے خوف سے، میں اللہ کے خوف سے میں یہ کام نہیں کروں گا، میں اللہ کے خوف سے میں یہ نہیں کروں گا. پھر سوچے اس کا اجر کتنا ہوگا. تو میرے بھائی بہنوں، رمضان کی بہت فضیلت ہے. رمضان کی فضیلت کے بارے میں تو دونوں شیخوں نے، زید بھائی نے، شیخ اسحاق نے بہت بولے. آج رات کو پروگرام بھی ہے، آپ لوگ جڑ جائیے. اسپیشل پروگرام، خصوصی پروگرام، بہترین پروگرام. اور یہ جو شیخوں کو کوئی جانتا ہے تو سمجھ میں آ جائے گا آپ لوگوں کے کہ یہ he is the one of the best sheikh when it comes to اردو میں. اردو میں he is the amazing, the most authentic and amazing sheikh. لیکن ہمیں تو یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ جب ہم کھا پی سکتے ہیں باقی 11 مہینے میں، اس وقت پہ بھی آپ نے بولا کہ نہیں، میں نمازیں ٹائم پہ، وقت پہ پڑھوں گی، میں روزے رکھوں گی، نوافل کروں گی، میرے جتنے بھی قضا روزے نا سب میں دے دوں گی. یہ قرضہ میرے سر پہ ہے، قرضہ وہ میں اتار دوں گی. فوکس. امیجن کرے اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے گا نا، اتنا اجر دے گا سبھی کو جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کہ بھائی جب کرنا تھا تب تو کیے ہی کیے، جب فرض تھا تو کیے ہی کیے. لیکن لوگ نا سنتوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے، بولتے کہ اچھا یہ تو سنت ہی ہے نا. آپ کو پتا ہے صحابہ سنت کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ سنت ہے. اور ہم لوگ سنت اس لیے چھوڑ دیتے کیوں پتا ہے؟ سنت ہے، سنت تو ہے، ہم لوگ ایسا کہتے ہیں، رائٹ ہے نا. تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی بہنوں، ہمیں سنتوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں دیگر 11 مہینوں میں بھی اللہ کی عبادت کا لیول اتنا ہی ہونا چاہیے، ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے رمضان. جیسا دیکھتے ہیں نا کہ ہم لوگ بھائی رمضان میں تو مسجدیں بھر جاتی. کہاں جاتے ہیں وہ لوگ 11 مہینے؟ کہاں جاتے ہیں وہ لوگ جو فجر میں نہیں ہوتے؟ 11 مہینے کہاں جاتے ہیں وہ لوگ جو نمازوں میں نہیں ملتے؟ 11 مہینے کہاں جاتے ہیں وہ لوگ جو رات کو تہجد نہیں پڑھتے؟ 11 مہینے کہاں جاتے ہیں وہ لوگ جو صدقہ نہیں کرتے؟ 11 مہینے کہاں جاتے ہیں وہ لوگ جو کہ ذرا بھی کسی کے اوپر رحم نہیں کرتے، جھوٹ سے نہیں بچتے، سگریٹوں سے نہیں بچتے، دوا دارو پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے. لوگ کہتے رمضان میں تو میں نہیں پیتا. لوگ ایسے بھی مسلمان ہیں، میں رمضان میں جھوٹ نہیں بولتا، اللہ اکبر، میں رمضان میں چوری نہیں کرتا، میں رمضان میں گالی نہیں دیتا، میں رمضان میں یہ نہیں کرتا. ارے بھائی تم کو تو ایسے بھی نہیں کرنا ہے، ایسے بھی نہیں کرنا ہے، پورے سال نہیں کرنا ہے، پوری زندگی نہیں کرنا ہے. کیوں صرف آپ لوگ کا ایسا ہے کہ رمضان میں؟ رمضان آپ کے لیے آیا ہے کس لیے؟ آپ کو ٹریننگ دینے کے لیے. یس، ٹریننگ لو اور پورے سال آپ کو ویسے ہی رہنا ہے جیسے کہ رمضان میں بھی ہے. ہم نے رمضان میں نا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے. رمضان کے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے. اس کا مطلب زید بھائی نے سمجھائے تھے
ہے نا, دروازے کھل جاتے ہیں. کیسا ہوتا ہے کہ نیکی کرنے میں اور آسانی ہو جاتی ہے نا, اور وہ میرا اچھے اعمال کرنے ڈسکنیکٹ ہو میں. گیا تھا کل, کلاس ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, ابھی واپس ہاں تو سنوں اس گی. کی, ہاں تو واپس دیکھیں, واپس سنیں اور سمجھے انشاءاللہ, اور آپ سمجھیں گے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا بہترین نظام رکھا ہے ہم لوگوں کے لیے. 1 منٹ ہولڈ کرنا, 1 منٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا ہمیں چاہتا ہے, اللہ اکبر. ایک موقع نہیں چھوڑتا ہے ہم لوگوں کو سیدھی راہ پہ لانے کے لیے, ایک موقع نہیں چھوڑتا ہے ہم لوگوں کے, مطلب کتنا, مطلب مرے دم تک ہمارے لیے کتنے سارے ریمائنڈرز ہیں, کتنے سارے ریمائنڈرز ہیں. سبحان اللہ, آپ صبح سے لے کے شام تک دیکھیں, ہمارے لیے جتنی بھی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے نا, وہ صرف ہمیں جنت جانے کے لیے, صرف جنت جانے کے لیے, اور ہمیں وہ سب کرنا چاہیے, سبھی چیز کرنا چاہیے. مجھے یہ بتاؤ, میں نے یہ شاید کوشچن پوچھا کہ نہیں پوچھا, کسی کو پتا ہے کہ باتھ روم جانے کی کیا دعا ہے؟ ٹوائلٹ میں اندر جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھ کے جاتے ہیں؟ اللہم بسم اللہ اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, ہے نا. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ مجھے شیاطین اور بری سے بچا. کبیس جن اور کبیس جنیوں سے میں. ہاں, میل اینڈ فیمیل, ہے نا. ٹھیک ہے, یہ دعا ہم کو کس نے بتائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا چلو, ویری نائس. سبھی لوگ کا ماننا ہے نا, یہی بتائیں. تو باہر نکلنے کی دعا کون سی ہے؟ غفرانک. توکل باہر, سوری, غفرانک. غفرانک, ہے نا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب اچھا, مجھے معاف کر, مجھے معاف کر, مجھے معاف کر, ہے نا. تو کوئی استغفار ہے وہ, ہے نا. اچھا, یہ دعا کس نے بتائی؟ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اچھا, تو اندر تو جاتے ہیں تو ہم لوگ تو شیطان سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں, باہر آتے تو معاف کر معاف کر کرتے ہیں. تو اندر کیا اپن نے شیطان کے ساتھ میں کرکٹ کھیلے تو ہم لوگ معافی مانگ رہے ہیں, اور وہ کون معافی مانگ رہا ہے؟ معافی کون مانگ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگ رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگ. اللہ اکبر. میرے بھائیوں بہنوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نا تھوڑا سا چپ بیٹھے اور تھوڑا سا بس سنیں میں کیا بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ لوگوں نے نا یہ بات کو چاہے آپ نے 10 بار میرے منہ سے سنے ہوگے, اگر یہ ایک بات بھی اگر سمجھ گئے نا, تو آپ کی پوری زندگی ہے نا ایسی بن جائے گی کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت ہی ملے گی انشاءاللہ. کتنا چھوٹی سی چیز آپ کو لگے گی نا یہ دعا, لیکن ہے نا اس میں اتنا پاور ہے کہ آپ لوگوں کے ہر اعمال کو صحیح کر سکتی ہے, آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر سکتی ہے, پیار محبت ڈال سکتی ہے, آپسی جو تناؤ ہے وہ دور ہو سکتا ہے, لوگوں کے رشتے جڑ سکتے ہیں, لوگوں کی زندگی سنور سکتی ہے, وہ مفلحون بن سکتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور آپ لوگ ایک دم بیسٹ سے بیسٹ ہیومن بینگ بن سکتے ہیں, ایسے ہیومن بینگ بن سکتے ہیں کہ آپ کو سبھی لوگ پیار کرے, سبھی لوگ چاہے, آپ لوگوں کو, آپ لوگوں کے منہ سے آواز نکلے اور لوگوں کے دل میں پہنچ جائے. اگر آپ لوگ دم پرہیز گزار بن جاؤ گے, نمازی بن جاؤ گے, آپ ایک دم روزے رکھنے والے بن جاؤ گے, نوافل سنتوں کو کرنے والے بن جاؤ گے, آپ اس طریقے کی زندگی جیو گے جس طریقے کی زندگی صحاباؤں نے جی, may Allah be pleased with all of them. آپ اس طریقے سے اطاعت و اتباع کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے اس کا حق ہے. ارے بھائی, یہاں پہ تو بھائی ٹوائلٹ جانے کی بات ہو رہی ہے, ٹوائلٹ جا کے ٹوائلٹ سے باہر آنے کی بات ہو رہی ہے, اس میں شکیل بھائی اتنی سے باتیں کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یہی باتوں میں ہی پورا اسلام کا ایک بہت بڑا اہم میسج چھپا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر جاتے وقت
دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تو اپنے پناہ میں رکھ، ہاں مجھے ان سے حفاظت کر، میل اینڈ فیمیل جنوں سے، شیاطینوں سے، ہے نا، خبائثوں سے. لیکن بہت بولتے اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر. کیوں؟ یا اللہ میں نے نا تھوڑے سے وقت میں بھی نا تیرا ذکر نہیں کیا، تھوڑے سے وقت میں بھی میں نے تیرا ذکر اپنے ہونٹوں سے، اپنے زبان سے نہیں کیا. یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ مجھے معاف کر. مجھے پتا ہے کہ تیرے ذکر میں ہی میری کامیابی ہے، تیرے ذکر میں ہی میری جنت جانے کا راز یہیں پہ چھپا ہوا ہے. تیرے ذکر میں، تیرے ہی بولتے نا کہ شیلٹر میں آئی ایم پروٹیکٹڈ، تیرے ہی پناہ میں شیطان کو بیٹ کر سکتا ہوں. شیطان 24/7 آپ کے ساتھ میں لگا ہوا ہے، 24/7. جب سو رہے تب بھی لگا ہوا ہے، جب باتھ روم میں تب بھی لگا ہوا ہے. اس سے صرف آپ کو جو چیز بچا سکتی نا وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احساس آپ کی زندگی میں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ. یہ ہم سب کرتے نہیں کرتے. ہم بسم اللہ بول کے کام تھوڑی کرتے باتھ روم میں کچھ نہیں نا. یہ اللہ کا ذکر ہے، اور یہی جو چابیاں ہے نا یہی ہے جو جنت کا دروازہ کھول سکتی ہے، اور وہی چابیاں ہم یوز نہیں کرتے باتھ روم میں. تو سوچے کیا یہ صرف باتھ روم ہی ہوتا ہے کہ بہت بار ہوتا ہے؟ کسی نے دیکھا کہ میں آج مووی دیکھوں گا سلمان خان کی بسم اللہ بول کے؟ کوئی ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. میں مووی دیکھتے دیکھتے پٹھان 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 سبحان اللہ پٹھان ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا. وہ صرف پٹھان پٹھان کرتا ہے، جھوم 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 کرتے رہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتا ہے، کون سے سانگز ہیں وہ کرتے رہتا ہے نا. وہ یہ تو نہیں کرتے رہتا ہے کہ ارے یار آج میں غیبت کرنے بیٹھی ہوں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں غیبت شروع کرتی ہوں. کوئی ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے نا. ایسے ہی شیطانی کام کرتے ہیں. کوئی ایسے بولتا ہے کہ آج میں بدگمانی کرنے والا ہوں اس بندے کے بارے میں، بسم اللہ یہ انسان نے میرے ساتھ میں ایسا کیا کیونکہ وہ ایسا انسان ہے. کبھی ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہے نا. ہم کبھی کوئی بھی برے کام کے لیے ذکر نہیں کرتے اللہ کا، ہے نا. تو وہی ہو گیا جیسا کہ باتھ روم میں ہو گیا، ذکر ہی نہیں اللہ کا، ذکر ہی نہیں. جب ذکر ہی نہیں تو اس میں اچھائی کہاں سے آئے گی، جنت کہاں سے ملے گی؟ تو اپنی زبانوں کو تر رکھو. لوگ بولتے ہیں ٹائم، بھائی کیا کر رہا ہے بھائی؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں میں تھوڑا. ارے بھائی اللہ کے ذکر سے ٹائم پاس کرنا. اللہ اکبر بول، بسم اللہ بول، اللہ اکبر بول، سبحان اللہ بول، لا الہ الا اللہ بول، کچھ بھی بول. تو تجھے ہم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا کوئی بولتا ہے کہ میں آج گانا گاتا ہوں، ہوٹ سے چھو لو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر گانا شروع کیا. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کوئی نہیں گانا گاتا، کیونکہ گانا کے پہلے بسم اللہ کہاں سے پڑے گا؟ نہیں پڑے گا نا. تو پھر وہ گانا سننا جو بھی کچھ ہے اس سے کیا ہوگا؟ وہ سب شیطانی چکر ہے. اس سے اللہ راضی نہیں ہوں گے. اچھا کوئی کتنے لوگ ہیں جو مووی دیکھنے میں بولتے ہیں غفرانک غفرانک؟ کوئی بولتا ہے؟ کوئی نہیں بولتا ہے. کوئی نہیں بولتا ہے. کوئی نہیں بولتا کہ اچھا چلو سہیلیاں ابھی اپنوں نے بیٹھ کے بہت ساری غیبت کر لیے، غفرانک غفرانک غفرانک. کوئی بولتا ہے؟ نہیں بولتا ہے نا. کوئی یہ سب چیزیں نہیں کرتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ میرے بھائیو بہنوں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو 24/7 آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں اللہ کے ذکر سے پروٹیکٹ نہیں رکھا نا، اللہ کے ذکر سے پروٹیکٹ نہیں رکھا نا، شیطان کے ایسے وار ہوتے ہیں نا، ایسے وار جو آپ کبھی جھیل ہی نہیں سکو گے. آپ کو لگے گا کہ مجھے سب پتا ہے. زید بھائی کی کلاس 24/7 میں اٹینڈ کرتا ہوں. میں تو یہ شیخ کی کلاس اٹینڈ کرتی ہوں، آئی نو اٹ آل، مجھے سب کچھ پتا ہے. تو میں تو اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتی ہوں، میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہوں. تو میں یہ دیکھوں گا ضرور. نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. یہ چھوٹی سی زندگی نہیں ہے، یہ بڑی سی زندگی نہیں ہے، بہت چھوٹی سی زندگی، بہت چھوٹی سی زندگی جو ابدن زندگی نا، ابدن ہمیشہ کی زندگی، وہ ہمیشہ کی زندگی کی کمپیریزن میں یہ بہت چھوٹی سی زندگی ہے جو آپ کے لیے
وہ چھوٹ بولتے نا کہ نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی، رائٹ؟ وہ کیسا بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں؟ وہ 1 سیکنڈ میں ہوتا ہے نا، 1 سیکنڈ میں کچھ غلط ہو جاتا ہے اور پرابلم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ زندگی یہ پورے 1 سیکنڈ کی زندگی ہے، اس میں پورے 1 سیکنڈ میں کچھ نہ کچھ ہو گیا، فنش 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 فنش. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبھی کو ہمیشہ، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا، مطلب اتنی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس، ہم بہت کمزور انسان ہیں، تو ہم اللہ کی مدد اس کے لیے بھی طلب کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مدد کر تجھے راضی کرنے میں، ہماری مدد کر، تیری پناہ مانگنا بھی نہیں آتا ہمیں، تو یا اللہ ہمیں ہماری مدد کر وہ ریمائنڈر کے لیے، ہماری مدد کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنے میں، ہمیں اس طریقے کا نمازی بنا جو کہ صرف رمضان کا 1 منتھ کا نمازی نہ ہو، اس طریقے کا کیا بولتے ہیں عبادت گار بنا، ہاں، کہ جو صرف رمضان میں ہی پورے دل سے روزے نہیں رکھے، پورے سال نوافل روزے، منڈے، تھرسڈے، 13، 14، 15، شوال، بہت سے روزے وہ رکھے. بہت ساری چیزیں بھائیوں بہنوں ہمارے لیے کرنے کے لیے، اور وقت چلا جائے گا، بہت جلدی چلا جائے گا. ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں منڈے سے سیٹرڈے، سنڈے کبھی آتا ہے چلا جاتا ہے، فرائیڈے ٹو فرائیڈے، ابھی تو گیا ابھی آیا، ابھی تو گیا ابھی گیا، اسی وقت پہ ایسے ہو جائے گا. ابھی تو بس ہم نے یہ کام شروع کیا تھا، ابھی تو ہم نے یہ سوچا تھا، ابھی تو ہمیں موقع کی تلاش تھی کہ میں حفظ کروں گا، میں حفظ کروں گی، ابھی تو ہم نے تھوڑے دن میں ہم نے سوچا تھا کہ یہ کریں گے، لیکن وہ صرف سوچ ہے نا، وہ سوچ والی جو چیز ہے تو پھر سوچ میں رہ جائے گی، سوچ والی چیز صرف سوچ میں رہ پختہ جائے گی. ارادہ کرنا چاہیے، ارادہ نہیں کرنا چاہیے، مضبوط ارادہ. یہ بھی شیطان کی طرف سے ارادہ کرنا، ارادہ نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، اس میں سے ارادہ ورڈ نکال دو، ارادہ ورڈ نکال دو. یہ جو ارادہ نا تو اپنا فوکس ہے ارادے پہ ہی دیتا ہے. شیطان کی طرف سے یہ ارادہ ورڈ جو ہے ارادہ، آپ نکال دو یہ ارادے کو، کرو تو بولے کہ پختہ میں کروں گی نہیں، اب بھی آج انشاءاللہ، بس فنش ہے نا. تو پلاننگ ہے نا، پلاننگ لوگ اتنی پلاننگ کرتے نا، وہ صرف پلانرز ہوتے ہیں، ہاں، اور پھر پلاننگ میں ان کی زندگی چلی جاتی ہے، صرف پلاننگ ہی ہوتی ہے، وہ ایکشن کبھی نہیں کرتے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایکشن، امیڈیٹ ایکشن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ایک اسکالر کا ایک خطبہ سن رہا تھا، اینڈ انہوں نے پروف کیا، شیخ محمد حذیفہ نام ہے ان کا، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہے وہ، اینڈ بہت ہی ینگ اینڈ ڈائنامک یو کے اسکالر ہیں، یو کے میں رہتے ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے اور یا ایسا ورڈ نہیں ہے کہ جہاں پہ انہوں نے ایسا اسی وقت سولوشن نہ دیا ہو. اگر ان سے کوئی بھی چیز پوچھی گئی، ان سے کچھ بھی بات ہوئی، تو انہوں نے اسی وقت کر کے دکھایا، بول کے بتایا، یا پھر اس کا سولوشن دیا. انہوں نے کبھی بھی اس کو ٹالا نہیں بات کے لیے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ رب العزت کا ان کے اوپر بہت کرم تھا، ان کی مدد تھی کہ انہوں نے ایسا کیا. لیکن ان سے ہم کو یہ سیکھنے ملتا ہے کہ ہم لوگ بہت بار لیٹر آن کے لیے ڈال دیتے ہیں. ہمیں لیٹر آن کے لیے ڈالنا ہے، ان کو اسی وقت پہ کرنا ہے، اسی وقت پہ. تو آپ لوگ ابھی یہ ارادے والی جو ہے نا، جو شیطان کا جال، اس سے نکل جاؤ. میں ارادہ کروں گی نہیں، میں کروں گی انشاءاللہ، میں کروں گی انشاءاللہ، میں کروں گا انشاءاللہ. تو یہ حساب سے آپ آگے بڑھے. اینڈ ابھی بھی ہمارے پاس کچھ دن ہے، استقبال کے لیے نہیں، کچھ اس کے لیے نہیں، لیکن اگر آپ کچھ زیادہ میں نے کہا کہ لاسٹ 15 اس میں نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ لوگوں کی روٹین ہے تو پلیز روٹین کے حساب سے آپ لوگ اپنی عبادت کو جاری رکھو.
ہماری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان کو ہمیں ایک ایسا رمضان بنا کہ اگر اس کے بعد میں کوئی ہمیں رمضان نہ ملے نا تو بھی یہ رمضان ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ ہم لوگ جنت جیت جانا چاہیے اس میں، جنت جیت جانا چاہیے۔ آپ سبھی لوگوں کو وہ کام کرنا ہے انشاءاللہ جو کام آپ نے پچھلے رمضان میں نہیں کیا۔ آپ نے پچھلے رمضان میں ABCD لکھے نا، اپنے پچھلے رمضان میں ABCD لکھے تو ابھی آپ کو کتابیں لکھتی ہیں۔ سوچے مطلب ایگزامپل ہم دے رہے ہیں آپ کو، ہم آپ کو ایگزامپل دے رہے ہیں، تو مطلب اتنی بڑی اتنی زیادہ چیز کرنی ہے۔ انہوں نے شیخ نے کیا کہا کہ جو لوگ ہیں نا پورے سال بھی عبادت کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اچھا میں تو سیم ہی کروں گا، نہیں، جو بہت زیادہ عبادت اپنے پورے سال میں کی ہے نا تو یہ ٹائم پہ اس سے زیادہ کرنی ہے۔ جتنی بھی عبادت آپ جو نارملی کر رہے تھے نا، جو جس کو لگتا ہے نا کہ بہت لوگ فخر محسوس کرتے ہیں میں تو تہجد پڑھتی ہوں، میں تو آلریڈی تہجد پڑھتی ہوں، میں تو آلریڈی قرآن پڑھتی ہوں، میں تو آلریڈی نوافل کرتی ہوں، میں تو آلریڈی یہ کرتی ہوں، آلریڈی یہ کرتی ہوں۔ نہیں، آلریڈی کرتے ہو نا تو جتنا بھی کرتے ہو اس کا ڈبل کرو، جتنا بھی کرتے ہو اس کا ڈبل کرو۔ بھائی ایسا کرو جیسے کہ آپ کا رمضان یہی آخری رمضان ہے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ آ چکی ہے کہ بھائی میرے بھائی شکیل تیرا تو ابھی کلیان ہے اور اس کے بعد میں تو وہ پتہ نہیں کہاں تمہارے لیے کوئی دوا کام نہیں کرے گی، آپ کے لیے تو ابھی یہ لاسٹ کچھ پل ہے، لاسٹ کچھ مہینے ہیں، تو پھر بعد میں اس کیفیت سے نماز پڑھوں گا، اس کیفیت سے روزے رکھوں گا۔ اچھا آپ لوگ میں سے کتنے لوگ ہیں جو حرم گئے ہو؟ حرم گئے ہو، مکہ مدینہ گئے ہو؟ میں ان لوگوں سے صرف بات کرنا چاہوں گا، ہاں میں صرف ان لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، جب آپ پہلی بار کعبے میں مسجد الحرم میں پہنچے اور پہلی بار کعبے کو دیکھا لائیو، پہلی بار اوکے، ناٹ بیچ میں کبھی نہیں، پہلی بار لائیو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو اس کا منظر مجھے بتاؤ کیسا لگا ہوگا آپ کو؟ بہت اچھا لگا۔ ہم جب گئے تھے نا تو اس کی مرمت ہو رہی تھی تو سفید کپڑا لگایا ہوا تھا، وہ کالے گلاف میں نہیں تھا۔ اچھا تو نہیں کیسا لگا مجھے خالی وہ بتاؤ کہ خالی آپ بہت کی فیلنگ بتاؤ۔ عجیب ہی حالت ہو جاتی۔ اچھا چلو ویری نائس، کوئی اور بہن ہو یا بھائی کوئی بتائے آپ کو کیسا لگا؟ ایسا بہت اچھا السلام لگا، اور علیکم۔ اللہ کا وہ باقی اللہ نے نہیں سوچے تھے کہ ہاں بلا لیا اللہ ہمارے کو۔ السلام علیکم، بہت خوشی ہوتی ہے، بہت ایسا لگتا ہے واقعی ہم یہاں تک پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا مہمان بنا کے یہاں بلایا، اللہ کا بہت ایسا لگتا ہے کہ واقعی ہم اپنے آنکھوں سے اپنا اللہ کا گھر دیکھ رہے ہیں، اور بس ہدایت کی دعائیں مانگنے کے لیے دل کرتا ہے سب کے لیے ہدایت۔ نہیں میں صرف میں چاہتا ہوں کہ فرسٹ 2 سیکنڈ خوشی کے ہوتی بارے ہے، میں مجھے بتاؤ، بہت فرسٹ 2 خوشی وہاں ہوتی پہ ہے کہ کیا فیل ہوتا ہے وہ پورا وہ مت بتاؤ مجھے، فرسٹ 2 سیکنڈ کا سچویشن بتاؤ۔ بہت خوشی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے ہم کہ کبھی گئے ہیں لیکن شاید finally سے اللہ دل تعالیٰ نے بھر نہیں آئے ہم کو کعبہ یہاں ہوتی نہیں، اللہ میں کی لمبے وحدانیت کا پروسیس پتہ کی بات نہیں چلتا ہے۔ کرتا ہوں، میں صرف چاہتا ہوں کہ آپ بولے کہ وہ 2 سیکنڈ میں میرا دل رک گیا، دھڑکنیں رک گئی، میری آنکھیں تر 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 ہو رہی تھی، دیکھتے کے ساتھ میں میرے قدم ایک جگہ پہ اٹک گئے تھے، وہ سیکنڈ کی بات بتاؤ۔ بے شک ویسا ہی ہوتا ہے۔ کعبہ میں آنکھیں تر نہیں ہوئی، مدینے میں آنکھیں تر ہو گئی، رو رو کے۔ ہاں فرسٹ سیکنڈ میں فرسٹ 2 سیکنڈ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو جان لیا ہم نے کہ یہ کیا ہوا۔ ابھی مجھے بتاؤ وہی بہن اور بھائی، جب آپ کو لگا کہ ابھی آپ کو مکہ چھوڑنا ہے، بہت تکلیف ہوئی۔ تب آپ دل ہی نہیں کیا۔ کی کیفیت کیسی تھی؟ تب آپ کو پتا تھا کہ یہ میری لاسٹ نماز ہے، کیونکہ ابھی ہم لوگ ابھی مغرب کے بعد میں نکلنے والے ہیں، ابھی ہم لوگ نکلنے والے ہیں، یا ابھی ہم لوگ فجر کے بعد میں نکلنے والے ہیں، اور یہ ہماری لاسٹ نماز ہے، تو وہ نماز کی کیفیت کیا تھی، اور وہ جو لاسٹ نظر تھی کعبے کے اوپر وہ کیسی تھی بتاؤ۔
हम लोगों को तो अभी और रहने होते का काबे को अलविदा कह के आए कि और नहीं, एक बार भी जल्दी अभी निकलना है अल्लाह बोल के वहां पर बोले, ले जाना। तो हम बहुत तकलीफ हुई वहां से निकलने में। वो बहुत एक दुख सेकंड होता है। की हम कितनी तो दुख है यही ना। दुआ करते हैं कि अल्लाह हम के और एक हमको दिन ये वहीं बाहर रहना बना है दे, बोल के कभी समझे, मगर पत्थर ना बना दे। जल्दी जाना है वहां से बोल के बोले, तो तकलीफ ऐसा हुई। लगा कि अरे भाई यहाँ पे जो सुजूद हमने किए, यहाँ पे हमने सजदे किए, नमाजें पढ़ी, यहाँ पे हमने काबे को देखा, यहाँ पे हमने इबादत की, अभी ये कब मौका मिलेगा, ये कब ऐसा मिलेगा, ये लास्ट नमाज है। आप नमाज में भी हो, इमाम सब पढ़ रहे हैं, आप सुजूद की तरफ देखे हो, लेकिन आंखों में से आंसू निकले कि ये मेरी लास्ट नमाज है, ये मेरी लास्ट से ये है। तो सोचे कि कैसी कैफियत थी वो वक्त पे, है ना। आपको हम पता तो है। यही हम तो यही सोच रहे थे कि अल्लाह काश में यहाँ का पत्थर होती, काश में यहाँ की आयर होती, काश में यहाँ की कोई जर्रा होती कि मैं यहीं पे लगी रहती, कोई टाइल्स होती मैं कि मैं यहीं पे लगी रहती, यहाँ से जाना नहीं पड़ता, ये तो आपने यहीं सोचा, पे। बहुत अच्छी बात है। ये आपने सोचा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये टाइल्स पत्थरों को कोई जन्नत नहीं है। जन्नत तो सिर्फ उसके लिए है जो इंसान टेस्ट देगा, जो टेस्ट देगा, है ना। तो हम वहाँ के हाँ, मुकाम ही तो जो रहते तो तो अच्छा था। ये इमोशनल बातें तो जन्नत बहुत अच्छी बेशक बातें हैं, अल्लाह लेकिन ऐसा ताला ऐसा जरा भी नहीं, इंशाअल्लाह ऐसा अल्लाह जरा भी ताला नहीं सोचना चाहिए, ऐसा जरा भी नहीं सोचना चाहिए कि काश मैं ये होती। ये सोचो कि ये अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तूने अल्लाह तूने मुझे इंसान बनाया, तो मुझे एक ऐसी ज़हनियत दी जिससे मैं तेरे रसूल की इताअत और इत्तिबा कर सकूं, मैं तेरे कुरान को समझ सकूं। और मेरे पास जो मौके थे कि मैं गलत काम कर सकती थी या कर सकता था, फिर भी मैंने नहीं किया और मैंने तेरी इताअत की। तो ये कभी भी नहीं सोचे कि ये सब इमोशनल बातें अच्छी बातें लगती है इमोशन के लिए, लेकिन हमारे लिए मन की बातों के लिए कोई काम नहीं। हमें रियलिस्टिक दिखना चाहिए। रियलिस्टिक ये है कि मैं ये जो लाश है ना, लाश मेरा काबे की तरफ नजर, लाश मेरी सुजूद, लाश मेरी नमाज, ये सब मैं अभी छोड़ के जाऊँ, कभी मुझे मौका मिलेगा। वो तो भाई अल्लाह ने चाहा तो आपको मौका मिलेगा, मिलेगा। लेकिन अगर ये आपका लास्ट समाधान दिया ना, बाद में कोई सुजूद नहीं है। मैंने कहा आ रही होगी, कह रही भाभी कह रही मैं जाना था, अब वो दीदी चली गई, तो फिर हम हाँ, तो बाद में कोई सुजूद नहीं है, बाद में कोई जिक्र नहीं है, बाद में कोई जिक्र ही नहीं होगा। हम ना अल्लाह से जिक्र कर पाएंगे, ना ही ना ही हम अल्लाह के सामने खड़े रह के अपनी गुनाहों की माफी मांग सकेंगे। वो हुज्जत भी नहीं होगी, वो बातें भी नहीं होगी, हमारी जबान कुछ काम नहीं करेगी। अगर ये हमारा लास्ट रमजान दिया तो हमारे हमारे रोजे लास्ट रोजे हो गए, हमारी सुजूद लास्ट सुजूद होगी, हमारी क़याम लास्ट क़याम होगी, हमारा अल्लाह के सामने खड़ा होना लास्ट होगा, अल्लाह के सामने रोना लास्ट होगा, माफी मांगना लास्ट होगा, दुआ मांगना लास्ट होगा, हमारे लिए लोग ज़कात देना लास्ट होगा, सदका देना लास्ट होगा। सोचे कितनी सारी चीजें होगी। तो ये रमजान में आपको क्या कैसे रहना है, उसी तरीके से रहना है जैसे कि ये मेरा लास्ट है, लास्ट। तो ये मैं आप लोगों को समझा रहा था मेरे भाइयों बहनों। एंड अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि आप और हमें बोलने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे लिए इस रमजान को बेस्ट ऑफ द रमजान बनाए, हमारे इस रमजान को हमारी जिंदगी का अव्वल अव्वल नंबर वाला रमजान बनाए, बेस्ट तकवे वाला रमजान बनाए। और ऐसा रमजान जिसके बाद में अल्लाह ताला ने हमें उठा भी दिया तो अल्लाह ताला राजी हो चुका होगा हमारा, इंशाअल्लाह ऐसा रमजान बना। और हमारे लिए बस जन्नतुल फिरदौस में ही जगह रख, जन्नतुल फिरदौस ही दे दे, तेरी रहमत से दे दे, लेकिन दे दे हमें हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़ कौसर पे पानी पीना नसीब कर हमारे लिए। असहाबुल यमीन जो सीधे हाथ पे लोग होंगे उसमें जगह रख, हमारे रसूल वसल्लम की उम्मतियों में हमारी जगह रख। रसूल वसल्लम जिनके लिए भी दुआ की अल्लाह ताला उनकी दुआओं में हमें शामिल कर दे, हमारे घर वालों को शामिल कर दे। जिस आग से उन्होंने पनाह मांगी उस आग से हमारे और हमारे घर वालों को भी पनाह दे दे। हमें हमेशा तेरा फर्मा बरदार बंदा बना, आमीन या रब। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आज शाम का बेहतरीन प्रोग्राम होने वाला है, उसके लिए भी आए। एंड कल कुरान स्टडी की क्लास जैसा हमने अनाउंस किया था कि नहीं होगी, लेकिन
قدر اللہ کل نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ اس کا کیا اسکیجول رہے گا ہم بتائیں گے. یہاں پہ ایمان انسٹیٹیوٹ کی طرف سے یہاں پہ دیکھو کہ چیٹ پہ آ چکا ہے آج رات کا پروگرام کے بارے میں ہم سب, اور یہ صرف یوٹیوب پہ ہوگا, لیکن ایمان انسٹیٹیوٹ کے نمبر پہ آپ میسیجز کر کے آپ اپنے سوال اگر پوچھنا چاہو تو پوچھ سکتے ہو شیخ کو پوچھنے کے لیے. انشاءاللہ ہم رہیں گے وہاں پہ تو ہم شیخ کو لائیو پوچھ لیں گے. اینڈ اللہ کرے کہ شیخ مجھے پتا ہے آپ کا سوال انشاءاللہ. تو ابھی ہم چلتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حیاکم.